کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ آج سماعت ہوئی اور میں عدالت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ عدالت اس میں دلچسپی لے رہی ہے اور اس کے نتیجے میں کیس آگے بڑھ رہا ہے۔ آج ثابت ہو گیا کہ تمام گزشتہ حکومتوں نے ڈاکٹر عافیہ کے کیس میں نہ صرف دلچسپی نہیں لی ہے بلکہ انتہائی مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اگر ہماری گزشتہ 21 سال میں حکومتیں اپنا فرض ادا کرتی، سنجیدگی سے اس معاملے کو لیتی، ڈاکٹر عافیہ کا وکیل اور مدعی بننے کی کوشش کرتی تو آج ڈاکٹر عافیہ پاکستان کے اندر ہوتی۔ 21واں رمضان ہے، 21واں عید ہے، ڈاکٹر عافیہ اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے، اپنے بچوں سے باہر ٹارچر سیلوں کے اندر، جیلوں کے اندر یہ گزار رہی ہے۔ اس کے ذمہ دار گزشتہ 21 سال سے پاکستان کی حکومتیں ہیں اور آج تو ثابت ہو گیا۔ آج تو جو 2 معاونین مقرر کیے ہیں انہوں نے بھی اور عدالت نے بھی یہ بتا دیا اور ثابت کر دیا کہ حکومتوں نے، موجودہ اور گزشتہ کسی بھی حکومت نے ڈاکٹر عافیہ کے کیس میں نہ صرف یہ کہ دلچسپی نہیں لی بلکہ قصداً عمداً ایک مجرمانہ غفلت کی ہے۔ تو میں ایک دفعہ پھر حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں، 4 لیگل پولیٹیکل آپشن دے چکے ہیں، آج بھی عدالت میں اس کا تذکرہ ہوا، کلائیو اسمتھ نے بھی دیے ہیں، میں نے بھی بار بار دیے ہیں، پارلیمنٹ کے فلور پر بھی دیے ہیں، میڈیا میں بھی دیے ہیں، عدالت میں بھی اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ حکومت اگر چاہے، حکومت اگر سنجیدہ ہو، حکومت اگر مخلص ہو تو ڈاکٹر عافیہ چند دنوں میں پاکستان آ سکتی ہے۔ اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی چابی امریکہ اور واشنگٹن میں نہیں ہے، ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی چابی پاکستان اور اسلام آباد اور حکومت کی ایوانوں میں ہے۔ آپ دیکھیں، عدالت کہہ رہی ہے آپ وکیل کریں، پاکستانی وکیل کریں، ہماری حکومت ابھی تک اس کے بارے میں خط بھی نہیں لکھ سکی ہے اور ابھی تک کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے اٹارنی جنرل سے اور لا ڈپارٹمنٹ سے اس کے اوپر مشورہ کریں گے۔ تو یہ ایک غفلت ہے، ایک مجرمانہ غفلت ہے جس کی وجہ سے آج ڈاکٹر عافیہ 21 سال کے بعد جو ہے وہ امریکی جیل کے اندر ہے۔ اور میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ ایک جہنم نما گڑھا ہے اور کلائیو اسمتھ نے ریسنٹلی جو ان کے ساتھ ملاقات کی ہے ان کے اوپر شدید ٹارچر ہے، وہ روز مرتی ہے، وہ روز جیتی ہے، قوم کی ایک بیٹی، ایک بے گناہ حافظ قرآن، وہ حکمرانوں کی غفلت اور حکمرانوں کی مجرمانہ چشم پوشی کی وجہ سے وہ امریکی جیل کے اندر ہے۔ تو میں ایک دفعہ پھر حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں، رمضان کا آخری عشرہ ہے، جمعۃ الوداع ہے، عید کی آمد ہے، وہ ڈاکٹر عافیہ کے اوپر رحم کریں اور ڈاکٹر عافیہ کے کیس میں دلچسپی لیں اور ڈاکٹر عافیہ کو پاکستان لانے کے لیے عدالت کے مطابق اور انسانی جو واسطے ہے اور انسانی ہمدردی کا جو ہے اس کی بنیاد پہ پاکستان لانے کے لیے کوششیں کریں۔ لاسٹ ٹائم جب وکیل عمران شفیق نے یہ بات کی تھی کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی، ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے اس کیس میں معاونت کی مکمل یقین دہانی کرائی تھی۔ اب دوبارہ ان کی حکومت آ گئی ہے تو اس بارے میں ان سے کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ دیکھیں کون سی معاونت فراہم کی ہے، کوئی معاونت نہیں ہوئی ہے۔ یہ جو شہباز شریف کی حکومت 17 ماہ رہی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ میں خط لکھوں گا اور ان سے ہم نے کہا تھا کہ آپ خط لکھیں کم از کم کہ ڈاکٹر عافیہ کو اس جہنم نما جیل سے جو ٹارچر سیل ہے، جہاں سیکشول، جہاں پہ فزیکل ایبیوز اس کا ہو رہا ہے، اس سے کہیں مناسب ایک انتظام کے اندر منتقل کر لیں۔ انہوں نے گزشتہ 17 ماہ میں بار بار ڈاکٹر فوزیہ سے وعدہ کیا لیکن وہ خط تک نہیں لکھ سکے۔ ان لوگوں نے جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں بلا تفریق انہوں نے مجرمانہ غفلت کی ہے اور وہ ذمہ دار ہیں اس بات کے جس کی وجہ سے آج ڈاکٹر عافیہ 21 سال کے بعد بھی امریکی جیل کے اندر اور ٹارچر سیلوں کے اندر۔ صاحبہ کے مقدمے کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی اور آج کی سماعت کی ایک خاص بات یہ تھی کہ عدالت نے پچھلی تاریخ پر 2 معاونین مقرر کیے تھے جو اس مقدمے میں منسٹری آف فارن افیئرز کو اسسٹ کر سکیں کہ وہ اپنے فرائض کو بہتر طریقے سے انجام دینے کے قابل ہو۔ تو ایک امائکس اس میں تھے بیرسٹر محمد علی صاحب صاحب اور دوسری تھی بیرسٹر زینب جنجوعہ صاحبہ۔ آج دونوں وہ امائکس عدالت میں جب اس پوری فائل کو انہوں نے پڑھا تو انہوں نے آ کر عدالت میں آ کر بیرسٹر صاحب نے آن لائن عدالت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے جو بات کی ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس مقدمے کو جب میں نے دیکھا ہے تو حکومت پاکستان آج 21 برس میں جو ہے وہ اس مسئلے کو بنیادی طور پر کسی بھی انٹرنیشنل فورم پر اٹھانے میں ناکام رہا ہے
اور جو امریکہ نے وائلیشنز کی ہیں بنیادی انسانی حقوق کی، پرزنرز کے رائٹس کی، قیدیوں کے حقوق کی، ان تمام تک ابھی تک حکومت پاکستان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی ایکشن اپنے شہری کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے نہیں لیا گیا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ کی حامل بات ہے کہ اور انہوں نے کہا کہ نہ ہی کوئی قانونی ایکشن اس پر لیا گیا ہے اور نہ ہی انٹر اسٹیٹ لیول پر کوئی ایکشن لیا گیا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر بہت دکھ کی بات ہے کہ اور جو بندہ بھی اس فائل کو دیکھتا ہے، اس کیس کو دیکھتا ہے، حکومت پاکستان کے رویے کو دیکھتا ہے، تو وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ حکومت پاکستان عافیہ صدیقی صاحبہ کے مقدمے میں یہ دونوں کام کرنے میں برے طریقے سے ناکام ہوا ہے۔ نہ اس مقدمے کو انٹر اسٹیٹ لیول پر عافیہ صدیقی صاحبہ کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، جو قیدیوں کے حقوق ہیں، ان کو اٹھایا گیا ہے، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی قانونی کارروائی باقاعدہ طور پر کسی انٹرنیشنل فورم پر کی گئی ہے، اور نہ ہی امریکہ میں ڈومیسٹیکلی جو ہے وہ ان تمام اقدامات کو چیلنج کیا گیا ہے۔ تو یہ اپنے شہری کو بالکل ایک اغیار کے اور جن کے حوالے سے بالکل ثابت ہے کہ وہ اس مقدمے میں ظالم ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں چھوڑ دینا، اور وہ جس طرح پاکستان قوم کی بیٹی کو جیسے چاہیں اس کے ساتھ ظلم اور ستم کرتے رہیں، تشدد کرتے رہیں، جنسی طور پر تشدد کرتے رہیں، اس کا استحصال کرتے رہیں، اس کو دماغی اور ذہنی طور پر اذیت پہنچاتے رہیں اور اس کو ایک زندہ لاش بنا کر چھوڑ دیں، تو یہ پاکستان کی حکومت جس انداز میں اس نے ایک مجرمانہ غفلت کا ثبوت دیا ہے اس پورے عرصے میں، آج ایک بار پھر جو ہے وہ عدالت میں اس بات کو بڑے واشگاف انداز میں یہ عیاں ہوئی ہے، اور یہ پوری پاکستانی قوم کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اسی مناسبت سے آج عدالت نے یہ آرڈر کیا ہے کہ میں ایک عدالت سے ہٹ کر چونکہ یہ مقدمہ کوئی فریقین کے درمیان کوئی کیس نہیں ہے، بلکہ اس میں سارے ایک ہی فریق ہیں کہ عافیہ صدیقی صاحبہ کو انصاف کیسے دلایا جا سکے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس پر الگ سے ایک کانفرنس کال بھی کریں گے جس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو شامل کر کے تو اس کا کوئی روڈ میپ طے کریں گے کہ عافیہ صدیقی صاحبہ کے لیے قانونی طور پر، آئینی اور دستوری طور پر اور انٹر اسٹیٹ لیول پر کیا کام منسٹری آف فورن افیئرز کر سکتی ہے، عدالت کر سکتی ہے، اور امریکہ میں کیا کیا سٹیپس لیے جا سکتے ہیں۔ یعنی آج عدالت کے سامنے یہ چیز بھی آئی کہ ابھی تک وکیل کو اپوائنٹ کرنے کا مسئلہ بہت چھوٹا سا تھا کہ امریکہ میں ایک جیل سے دوسری جیل میں عافیہ صدیقی صاحبہ کو منتقل کرنا ہے، اس کو کیسے مسئلے کو امریکہ میں اٹھانا ہے ڈومیسٹیکلی، تو اس پر بھی ابھی تک حکومت پاکستان جو ہے وہ وکیل کا ہی فیصلہ نہیں کر پائی کہ ہم نے خط لکھنا ہے کہ نہیں لکھنا۔ یعنی اس پر اٹارنی جنرل کی رائے لی جا رہی ہے کہ ہمیں خط لکھنا چاہیے کہ نہیں لکھنا چاہیے، جبکہ پاکستانی وکلاء ہیں، امریکہ میں موجود ہیں، ان کو آپ نے خط لکھنا ہے، کوئی آسمان نہیں گرے گا، آپ ایک خط لکھ دیں، عدالت نے آپ کو کہہ دیا، امائکس جو ہیں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں، لیکن ایک انولنگنیس ہے حکومت کے پارٹ پر جو نظر آتی ہے بدقسمتی سے، اس برج کو اب ہم نے انشاءاللہ اس گیپ کو ختم کرنا ہے، اور اسی کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے صدا ہے کہ دعا ہے کہ ایسا ہو کہ اب رمضان کے آخری ایام ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کے دل بھی پگھلیں، اور جمعۃ آج ودا بھی ہے کہ وہ بھی اپنی قوم کی بیٹی کے بارے میں کوئی غیرت کے لیے کوئی فکر مند ہوں، ان کی غیرت جاگے اور یہ مسئلہ جلد از جلد سالو ہو سکے۔ سینیٹر مشتاق صاحب باقی بات چیت کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے